ہاں آج بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں، بلا ہیں، وہ وبا ہیں، اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھر کی لگا لیا ہے۔ ہاں کئی لوگ ہیں ایسے، کڑوی ضرور ہے میری بات، جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے۔ کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی، شادی ہو کر کے اس کے 9 سال ہوئے، بچے بھی ہیں، وہ روتی ہوئی آئی، کہہ رہی ہے کہ میری ماں، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے، اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی، وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہیں، وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں، اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے، شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا ہے، جا تیری اماں کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے 2 لاکھ مانگ کے لکھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، بھکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہو؟ اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں، ان کی حیثیت بہت ذلیل ہے، بہت ذلیل۔ میں آپ کو بتاؤں، تم برباد ہونا چاہتے ہو، جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں گا۔ توبہ استغفر اللہ، کوئی نہیں چاہے گا، ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے، لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو، وہیں سے شروعات ہو جائے گی نحوست کی۔ اس کے دل کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے، ہاں بخوشی دینا اور بات ہے، پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں کی برکت؟ کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو۔ تمہیں تو شادی اس لیے کرنے کا حکم ہوا تھا، ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے، تو کما اور اسے کھلا۔ یہاں الٹا ہو گیا، اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے، یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے، کار مانگیں کہ بائک مانگیں اور کیا کیا چیزیں مانگیں۔ ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں کھٹورا لو اور گلی گلی گھومو، ہر جگہ جاؤ، 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا۔ اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو، ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو۔ ہاں مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، پہلے کھل کر مانگتے تھے، بولتے تھے یہ چاہیے، لسٹ آتی تھی، ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال، لیکن ابھی کچھ نہیں۔ ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے، ایک اچھی شادی کر کے بھیجو، اچھی شادی کرو۔ اچھی شادی کا مطلب ڈینیسن میں ہونا چاہیے، میں تو یہاں نام لے رہا ہوں، تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں، ہم کو کچھ مت دینا، اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے دو، ہم اس پر نہیں کہیں گے۔ اور باپ بیٹی کو جو دے بعد میں تانا ماریں گے، کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے، تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا، تجھے ایک پلنگ نہیں دیا، تجھے ایک تجوری نہیں دیا، تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے، بھیک مانگ۔ یہ جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو، جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے، تمہارا نہیں۔ عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے، شوہر کا نہیں، نہ سسرال کا ہے۔ عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے، وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں۔ تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی، تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں، اس لیے میرے عزیزوں وہ اور ہوں گے۔ مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں؟ یہاں پر ہندوؤں کے یہاں یہ ماحول ہے، جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں، آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر۔ بعض اسٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں۔ یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی، جس کی وجہ سے
آپ لوگوں نے یہ اڈاپٹ کیا، ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ، شادی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں وہاں پر تم کیا مانگو گے؟ تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا لڑکی کی، لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا، بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے 1,00,000 روپے مہر میں رکھ، تب میں شادی کے لیے تیار ہوتی۔ وہاں عورتیں مانگتی ہیں، سعودی میں تو آدھا کلو پاؤ کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے۔ بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے کماتے مہر کی رقم 40 سال کے ہو جاتے ہیں۔ باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج، عورت کا حق ہے مانگنا، مرد کیا مانگے گا؟ یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر، یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی، اسے نکالو اپنے ہاتھ سے۔ اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو۔ جب تم باپ بنو گے تمہیں پتہ چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو، بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جن بچیوں کو ہم اپنے گودوں میں پالے ہوتے ہیں، انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں، انہیں پڑھائے ہوتے ہیں، کھلائے ہوتے ہیں، ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں، ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تم جانتے نہیں، اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو، پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے۔